بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الباب عن عمران بن حسين واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل السائم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستكملها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرجل يسلم في ركعتين من الظهر والعصر. یہ باب اس شخص کے بارے میں جو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے ظہر کی یا عصر کی۔ اس میں آپ حضرات نے روایت پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد سلام انہوں نے پھیر لیا۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین صحابی نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں قصر ہو گئی ہے، نماز چھوٹی ہو گئی ہے، ام نسیت یا رسول اللہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدق ذو الیدین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ذو الیدین نے سچ کہا؟ تو آپ نے غور فرمایا کہ ذو الیدین نے بھی کلام کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کر لیا۔ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا، اب لوگوں نے بھی کلام کر لیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین اخریین، تو 2 آخری رکعتیں بھی پڑھ لیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، ثم کبر فسجد مثل سجودہ او اطول، ثم کبر فرفع ثم سجد مثل سجودہ او اطول۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ اب جو آگے بات آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا ذہن بنا لیجئے تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، اور کتاب ہی میں ساری بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے نزدیک اگر کوئی بھول کر نماز میں بات کر لے تو ان کے نزدیک آج بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ اس حدیث سے کیا استدلال کرتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بھول کر بات کر لے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ ان کی دلیل یہی روایت ہے کہ بھول کر کلام کر لیا، نماز نہیں ٹوٹی کسی کی۔ یہاں تک آپ کو آسان سی بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج اب اگر بھول کر بھی کوئی بات کلام کرے گا تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب ساتھیوں کو؟ اب امام شافعی رحمہ اللہ ایک تعریض کر رہے ہیں احناف پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی بنا پر ہم کہتے ہیں، یعنی شوافع کہتے ہیں کہ بھول کر اگر کوئی بات کر لے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور احناف اس روایت کو نہیں مانتے۔ جواب میں الگ دوں گا بعد میں بھی۔ احناف اس روایت کو نہیں مانتے، اور احناف کے نزدیک آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے روزے کے اندر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں نماز میں بھولنے والی روایت بھی کس سے منقول ہے؟ غور کیجیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزے کے بارے میں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھول کر بات کر لے تو نماز
ٹوٹ جاتی ہے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روزے والی روایت ہے نا وہ اس سے زیادہ یہ والی زیادہ صحیح روایت ہے. بات مکمل ہو گئی. یعنی احناف جس روایت کو لے کر کہتے ہیں نا کہ روزے کے اندر کوئی بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جو حضرت ابو ہریرہ والی روایت ہے نا اس سے زیادہ صحیح ہے نماز والی روایت ہے. احناف یہاں کیوں نہیں کہتے کہ بھول کر اگر کوئی کلام کر لے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی؟ یہاں کیوں نہیں کہتے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب احناف سیدھا سادہ دیتے ہیں، جناب یہ کلام کے ممنوع ہونے، نماز کے دوران کلام کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. ہم اس روایت پر عمل کرتے ہیں لیکن یہ منسوخ، یہ کیا ہے؟ منسوخ. اور دلیل اگلے صفحے پر ابھی روایت ایک آ رہی ہے، باب ما جاء فی نسخ الکلام، کہ سورہ بقرہ کی آیت 238 نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین. تو صحابہ نے کہا ہم پہلے کلام کر لیتے تھے نماز کے دوران، اب ممنوع ہو گیا، اب ہم خاموش رہتے ہیں. بات مکمل ہو گئی. اب لکھیے گا، پہلے پڑھ بھی لیں کتاب میں پڑھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں. جی لکھ لیجیے آپ پہلے، بابو ما جاء فی الرجل یسلم فی الرکعتین من الظہر والعصر. اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لائے. امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز کے دوران بھول کر بات کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. نماز کے اندر بھول کر کلام کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران بھول کر کلام کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران بھول کر کلام کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے احناف پر یہ تعریض کی جاتی ہے کہ احناف روزے کے اندر بھول کر کھانے پینے سے روزے کے اندر بھول کر کھانے پینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نماز کے اندر بھول کر کلام کرنے سے کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نماز کے اندر بھول کر کلام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کے اندر بھول کر کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. حالانکہ روزے والی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. حالانکہ روزے والی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور نماز میں بھولنے والی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور نماز میں بھول کر کلام کرنے والی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اور نماز والی روایت زیادہ صحیح ہے روزے والی روایت سے. نماز والی روایت زیادہ صحیح ہے روزے والی روایت سے. لیکن احناف اس کو نہیں مانتے.
لیکن احناف اس کو نہیں مانتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ تعریض تفصیل سے نقل کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ تعریض تفصیل سے نقل کی ہے، اور احناف کا جواب اہل کوفہ کا نام لے کر نقل کر دیا ہے، اور احناف کا جواب اہل کوفہ کا نام لے کر ترمذی میں بیان کر دیا ہے۔ کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کلام کرنے والا واقعہ قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ ہے، نماز میں کلام کرنے کا واقعہ قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ ہے، نماز میں کلام کے ممنوع ہونے سے پہلے کی یہ روایت ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ تو اب گویا کہ ترمذی کی اس روایت کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ احناف کا مذہب ترمذی کی اس روایت کے مطابق نہیں ہے۔ جواب کیا ملا؟ کہ یہ نماز میں کلام کے ممنوع ہونے سے پہلے کی روایت ہے۔ اب کتاب میں دیکھیے، میں عبارت پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے جو آپ نے لکھا وہ سارا اس کے اندر موجود۔ واختلف اہل العلم فی ھذا الحدیث، اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں اختلاف کیا۔ مذہب نمبر 1 احناف کا مذہب۔ فقال بعض اہل الکوفہ اذا تکلم ناسیا فی الصلاۃ، اذا تکلم فی الصلاۃ ناسیا او جاہلا او ما کان فانہ یعید الصلاۃ۔ اہل کوفہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں بھول کر بات کرے یا ناواقفیت سے بات کرے، او ما کان، یہ کوئی بھی وجہ ہو، فانہ یعید الصلاۃ، وہ نماز لوٹائے۔ آگے احناف کی طرف سے جواب بھی نقل کر رہے ہیں۔ واعتلوا بان ھذا الحدیث کان قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ، اور اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث نماز میں کلام کے ممنوع ہونے سے پہلے کی ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ وَأَمَّا الشَّافِعِي فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا، امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، ہم بھی صحیح قرار دیتے ہیں، ہم بھی کوئی ضعیف نہیں قرار دیتے، ہم بھی صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ۔ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا فَقَالَ بِهِ، وقال، اب ذرا غور سے، وقال هَذَا أَصَحُّ من الحدیث الذي روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا روا کی ہوا ضمیر راجع ہوگی ابو ہریرہ کی طرف۔ قال الشافعی هذا اصح من الحدیث الذي روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في الصائم اذا اکل ناسیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت روزے کے اندر بھول کر کھانے کے بارے میں ہے کہ فإنه لا يقضي، وہ نہ قضا کرے، نہیں روزہ ٹوٹا، فإنما هو رزق رزق اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے۔ قال الشافعی وفرقوا هؤلاء بین العمد والنسیان فی اکل الصائم لحدیث ابی ہریرہ، اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ اہل کوفہ یہ فرق کرتے ہیں عمد اور نسیان میں، فی اکل الصائم لحدیث ابی ہریرہ، روزے دار کے کھانے کے بارے میں فرق کرتے ہیں، نماز کے اندر فرق نہیں کرتے۔ تعریف سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ لیکن آپ کے پاس جواب بھی آ گیا کہ جی ہم صحیح اور غیر صحیح کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ۔ بس بات مکمل ہو گئی، دو مذہب ہو گئے۔ اب تیسرا مذہب آپ پہلے پڑھ لیجئے پھر لکھیے گا۔ قال احمد فی حدیث ابی ہریرہ، یہاں سے اب تیسرا مذہب ہے، وہ سمجھنے والا ہے مولانا، تھوڑا سا توجہ عبارت میں دیں پھر اس کے بعد لکھیے گا۔ قال احمد فی حدیث ابی ہریرہ ان تکلم الامام فی شیء من صلاته وهو یرى انه قد اکملها ثم علم انه لم يكملها يتم صلاته۔ بس ایک جزیہ تو یہ امام احمد بن حنبل حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں،
ذرا غور سے، ان تکلم الامام فی شیء من صلاتہ، اگر کوئی امام کلام کر لے گا کسی قسم کا نماز میں، وہو یرا انہ قد اکملہا، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود امام سمجھتا ہے کہ اس نے نماز کو مکمل کر لیا ہے، ثم علم انہ لم یکملہا، پھر اسے معلوم ہوا کہ نہیں نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، یتم صلاتہ، تو نماز کو پورا کر لے، کیونکہ اس کے اپنے گمان کے مطابق اس نے نماز پوری کر لی تھی۔ اگلا دوسرا جزیہ سنیں، ومن تکلم خلف الامام، اب ذرا یہ پیچیدہ ہے تھوڑا سا توجہ سے، ومن تکلم خلف الامام وهو يعلم ان عليه بقية من الصلاة فعليه ان يستقبلها، اور جو شخص امام کے پیچھے کلام کرے جیسے ذوالیدین نے کیا تھا، ومن تکلم خلف الامام، جو امام کے پیچھے کلام کرے، وہو یعلم ان علیہ بقیۃ من الصلاۃ، وہ جانتا ہے کہ اس پر ابھی نماز کا باقی حصہ ہے، فعلیہ ان یستقبلها، تو اس پر لازم ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ واحتج، اور انہوں نے دلیل کس سے حاصل کی ہے کہ بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرائض کبھی زیادہ ہوتے تھے کبھی کم ہوتے رہتے تھے۔ فإنما تکلم ذو الیدین وهو على یقین من صلاته انها تمت، تو ذو الیدین جو ہے اس نے کلام کیا اس یقین پر کہ نماز پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہی کہا نا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، تو ذو الیدین نے جو کلام کیا وہ اس بنا پر کیا کہ نماز مکمل ہو گئی تھی۔ ولیس ہکذا اليوم، اب آج کل ایسا نہیں ہے، وحی آنی بند ہو گئی۔ ولیس ہکذا اليوم، آج کل اس طرح نہیں ہے۔ لیس لأحد ان یتکلم علی معنی ما تکلم ذو الیدین، اس لیے کہ جس بنا پر ذو الیدین نے کلام کیا تھا اب کوئی کلام اس طرح نہیں کر سکتا، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص، اس لیے کہ اب فرائض کے اندر نہ کمی ہوتی نہ زیادتی ہوتی۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا تیسرا مذہب ہے جو آپ لکھیں گے، لکھیے مذہب نمبر 3۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام نماز میں کلام کرے، اگر امام نماز میں کلام کرے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے، اگر امام نماز میں کلام کرے یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے، پھر اسے معلوم ہو کہ نماز مکمل نہیں ہوئی، تو وہ کلام کے باوجود نماز مکمل کر لے، تو وہ کلام کے باوجود نماز مکمل کر لے۔ آگے بین القوسین لکھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بین القوسین کیا لکھو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قوس بند۔ یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر ذوالیدین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ نماز مکمل نہیں ہوئی تھی تو دوبارہ کھڑے ہو کر پوری کر لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گمان کے مطابق نماز کیا کی تھی؟ مکمل کر لی تھی۔ ایک جزیہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اگلا، پھر امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص مقتدی امام کے پیچھے کلام کرے، اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے کلام کرے اور وہ جانتا ہو کہ اس کے ذمے ابھی نماز باقی ہے، کہ اس کے ذمے ابھی نماز باقی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے، تو اس پر لازم ہے کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرائض کے اندر
کمی اور اضافہ ہوتا رہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرائض کے اندر کمی اور اضافہ ہوتا رہتا تھا، تو ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یقین کے ساتھ کلام کیا تھا، اس یقین کے ساتھ کلام کیا تھا کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، لیکن اب وحی آنی بند ہو گئی، فرائض میں اضافہ اور کمی اب نہیں ہو سکتی، لہذا اب اگر کوئی مقتدی کلام کرے گا تو اسے ذوالیدین پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اب اگر کوئی مقتدی کلام کرے گا تو اسے ذوالیدین پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ بات مکمل ہو گئی جی، اب آگے بڑھیے۔ باب ما جاء في الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. جی اس کو سمجھیے گا۔ اچھا، باب ما جاء في الصلاة في النعال، جوتوں سمیت نماز پڑھنا۔ قال قلت لأنس، حضرت سعید ابن یزید ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ؟ قال نعم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آج بھی یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص پاک جوتوں سمیت نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ پاک جوتوں سمیت نماز آج بھی پڑھ لے تو کیا ہوگی؟ نماز ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کبھی نئے جوتے ملیں اور وہ پاک ہوں، ابھی ان پر ناپاکی نہ لگی ہو، کیونکہ چمڑے کے بنے ہوئے بھی ہوں تو دباغت کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو نئے جوتے آپ نے لیے، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گھر میں، مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھیں، جوتوں سمیت پڑھیں، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج بھی جائز ہے۔ مفتابی قول، آج بھی جائز ہے۔ لیکن مسجد کے اندر پاک جوتے بھی ہو تو نہ لائیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاک وادی کے اندر آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فقہا نے کہا کہ مسجد میں جوتے پہن کر آنا جائز نہیں، اور مسجد میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں، چاہے پاک ہوں۔ اب بات مکمل ہو گئی جی، پڑھیے۔ قال نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس بن الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القنوت. یہ اگلا باب ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔